الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج جو ہے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 27 تک انشاءاللہ تعالی درس سماعت کریں گے۔ ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان سماعت فرمائے۔ آیت نمبر 16 ترجمہ: تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، یعنی ان کا سودا کچھ فائدہ نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ تفسیر: کیونکہ اگر تجارت کا طریقہ جانتے تو اصل پونجی یعنی ہدایت نہ کھو بیٹھتے۔ ترجمہ آیت نمبر 17: ان کی کہاوت اس طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب آس پاس سب روشن ہو گیا آس پاس سب روشن ہو گیا، سب جگمگا اٹھا، اللہ تبارک و تعالی ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ تفسیر: یہ ان کی مثال ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اس کو ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا مال حسرت اور افسوس اور حیرت اور خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہے جنہوں نے اظہار ایمان کیا، یعنی باہر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، لیکن اندر سے وہ لوگ کافر تھے۔ تو اب جو باہر سے دکھا رہے تھے وہ صرف دکھاوا ہو گیا اور وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، یعنی انہوں نے اس چیز کو ضائع کر دیا۔ اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے، راہ حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان، زبان، آنکھ سب بیکار ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 18: بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریا ہے اور گرج اور چمک۔ تفسیر: ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری تمثیل ہے۔ تمثیل مطلب ایگزامپل، کہ جیسے بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ خوفناک تاریکیاں یعنی اندھیرے اور مہیب گرج یعنی بجلی وغیرہ کا چمکنا، مہیب گرج اور چمک ہوتی ہے، اس طرح قرآن اور اسلام قلوب کی حیات کا سبب ہے، اور ذکر کفر و شرک اور نفاق ظلمت کی مثال ہے۔ جیسے تاریکی راہ رو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، ایسے ہی کفر و نفاق راہ یابی سے مانع ہے، اور وعیدات گرج کے اور حججی بجینہ چمک کے مشابہ ہے۔ حجج بجینہ سے مراد ایک دم واضح، ایک دم کلیئر دلائل۔ شان نزول: منافقوں میں سے دو آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے۔ راہ میں یہی بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے۔ اس میں شدت کی گرج، کڑکے اور چمک تھی۔ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں یہ کانوں کو پھاڑ کر مار نہ ڈالے۔ جب چمک ہوتی چلنے لگتے، جب اندھیرے ہوتے تو اندھے رہ جاتے۔ آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبح کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں دے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے لیے مثل یعنی کہاوت بنایا۔ جو مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ان میں اثر نہ کر جائے، جس سے مر ہی جائے۔ اور جب ان کے مال اور اولاد زیادہ ہوتے اور فتوح اور غنیمت ملتے، فتوح یعنی فتوحات یعنی فتح ملتی، جب وکٹریز ملتی، فتوح اور غنیمت یعنی مال غنیمت ملتا، تو تجلی کی چمک والوں کی طرح چلتے اور کہتے کہ اب تو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے۔ اور جب مال اور اولاد ہلاک ہوتے اور کوئی بلا آتی تو بارش کے اندھیریوں میں
ٹھٹک رہنے والوں کی طرح کہتے کہ یہ مصیبتیں اس دین کی وجہ سے ہے، اور اسلام سے پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باحوالہ لباب النقول للسیوطی۔ ترجمہ: اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ تفسیر: جیسے اندھیری رات میں کالی گھٹا چھاتی ہو اور بجلی کی گرج و چمک جنگل میں مسافر کو حیران کرتی ہے، اور وہ کڑک کی وحشت ناک آواز سے باندیشہ ہلاک کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہو، ایسا ہی کفار قرآن پاک کے سننے سے کان بند کرتے ہیں، اور انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کے دل نشین مضامین اسلام اور ایمان کی طرف مائل کر کے باپ دادا کا کفری دین ترک نہ کرا دے، جو ان کے نزدیک موت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ تفسیر: لہٰذا یہ گریز انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر قہر الہی سے خلاص نہیں پا سکتے، یعنی کہ چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ترجمہ: بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جیسا بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، یعنی دیکھنے کی قوت کو چھین لے گی، بینائی کو زائل کر دے گی۔ ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کے بصر اور بصیرت کو خیرہ کرتی ہے۔ ترجمہ: جب کچھ چمک ہوتی اس میں چلنے لگے۔ تفسیر: جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں، یعنی اندھیروں میں، تاریکیوں میں مسافر متحجر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبے اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے، اور جب کوئی مشقت پیش آتی تو کفر کی تاریکی، یعنی کفر کے اندھیروں میں کھڑے رہ جاتے تھے اور اسلام سے ہٹنے لگتے تھے۔ اس مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا: اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يقل لهم الحق يأتوا اليه مذعنين۔ بحوالہ خازن، ساوی وغیرہ۔ ترجمہ: اور جب اندھیرا ہو کھڑے رہ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ سبحان اللہ۔ تفسیر: یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل اس کے مقتضا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سمع اور بصر، یعنی سننا اور دیکھنے کو باطل نہ کیا۔ یعنی منافقین کا کام تو ایسا ہی تھا کہ ان کے ساتھ یہی کیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ چیز نہ کی۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہی کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تبھی جا کر کے وہ اسباب جو بھی اختیار کیے جا رہے ہیں اس میں تاثیر پیدا ہوگی، یعنی تبھی وہ اثر کرے گی، تبھی آپ کا کام بنے گا۔ ٹھیک ہے، کے ساتھ مشروط ہے۔ بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تنہا جو ہے کوئی بھی چیز کچھ نہیں ہو سکتی، سب چیز تحت مشیت الہی ہے۔ مسئلہ: یہ بھی معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی کی محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں تو اس کی مشیت بھی کسی کی محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 20۔ ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تفسیر: شیء اسے کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی چاہے اور جو تحت مشیت آ سکے، تمام ممکنات شیء میں داخل ہے، اس لیے وہ تحت قدرت ہے، اور جو ممکن نہیں، واجب یا ممتنع ہے، اس سے قدرت اور ارادہ متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات واجب ہے، اس لیے مقدور نہیں۔ مسئلہ:
باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہے یعنی امپاسبل ہے، اس لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اے لوگو، اول سورہ میں کچھ بتایا گیا کہ یہ کتاب متقین کے ہدایت کے لیے نازل ہوئی، پھر متقین کے اوصاف کا ذکر فرمایا، یعنی متقین کی صفتوں کے بارے میں ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد اس سے منحرف ہونے والے فرقوں کا اور ان کے حوالے کا ذکر فرمایا گیا کہ سعادت مند انسان ہدایت اور تقوی کی طرف راغب ہو اور نافرمانی اور بغاوت سے بچے۔ اب طریقہ تحصیل تقوی تعلیم فرمایا جاتا ہے، یعنی تقوی حاصل کرنے کا طریقہ اب ذکر فرمایا جائے گا۔ یا ایھا الناس کا خطاب اکثر اہل مکہ کو اور یا ایھا الذین آمنوا کا اہل مدینہ کو ہوتا ہے، مگر یہاں یہ خطاب مومن کافر سب کو عام ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسانی شرافت اس میں ہے کہ آدمی تقوی حاصل کرے اور مصروف عبادت رہے۔ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ یہاں عبادت عام ہے اپنے تمام انواع و اقسام اور اصول اور فروع کو شامل ہے۔ مسئلہ: کفار عبادت کے مامور ہے۔ جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا مانع نہیں، اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا، اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رافع حدث لازم کرتی ہے، ایسا ہی کافر پر کہ وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے۔ یہ مسئلہ دوبارہ سماعت کرے۔ کفار عبادت کے مامور ہے، یعنی کفار پر بھی عبادت ہے۔ جس طرح بے وضو ہونا نماز کے فرض ہونے کا مانع نہیں، یعنی اگر آپ بے وضو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی فرضیت آپ سے ساقط ہو گئی، نماز اب بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کافر ہونا وجوب عبادت کو منع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کافر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت نہیں کرے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے بے وضو شخص پر نماز کی فرضیت رافع حدث لازم کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی حدث کو جو ہے، حدث اصغر جو ہے، ناپاکی جو ہے، چھوٹی ناپاکی ہم کہتے ہیں اس کو شریعت میں، انشاءاللہ بہار شریعت میں یہ درس آئے گا۔ تو رافع حدث لازم ہوتا ہے، یعنی حدث کو دور کرنا لازم ہے۔ حدث دور کیسے ہوگا؟ وضو کر کے ہوگا، وضو ہوگا تو نماز ہوگی۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے کافر پر وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے، یعنی کافر پر عبادت تو ہے لیکن وہ عبادت کب کرے گا؟ اپنے کفر کو ترک کرے گا، اپنے کفر کو دور کرے گا، ایمان لائے گا، اور اب عبادت اس پر جو ہے لازم ہوگی، یعنی اب وہ عبادت کرے گا۔ تو اس کے یعنی ایسا ہی ہے کہ کافر پر وجوب عبادت سے ترک کفر لازم آتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر عبادت لازم ہے، تو یہ عبادت اس کے اوپر کفر کو ترک کرنا بھی لازم کر دیتی ہے۔ ترجمہ آیت 21: اپنے رب کو پوجو، یعنی اس کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تفسیر: اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کا فائدہ عابد ہی کو ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ اس کو عبادت یا اور کسی چیز سے نفع حاصل ہو۔ بہار شریعت کے عقیدے کے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی سے فرق نہیں پڑتا، تو ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ صرف ہم ہی کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس سے کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا۔ تفسیر: پہلی آیت میں نعمت ایجاد کا بیان فرمایا کہ تمہیں اور تمہارے آباء کو معدوم سے موجود کیا، یعنی پہلے پیدا نہیں تھے، بعد میں ان کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری آیت میں اسباب معیشت اور آسائش
اور آب و غذا کا بیان فرما کر ظاہر کر دیا کہ وہی ولی نعمت ہے، تو غیر کی پرستش یعنی غیر کی عبادت محض باطل ہے۔ ترجمہ آیت نمبر 22، تو اس سے کچھ پھل نکالیں تمہارے کھانے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تفسیر: توحید الہی کے بعد حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور قرآن کریم کی کتاب الہی اور معجزہ ہونے کی وہ قاہر دلیل بیان فرمائی جاتی ہے جو طالب صادق یعنی سچ تلاش کرنے والوں کو، سچ کے طالب صادق کو اطمینان بخشے اور منکروں کو عاجز کر دے، یعنی ان کو بے قرار کر دے، ان کو ہیلپ لیس کر دے۔ ترجمہ: اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا، بندہ خاص سے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، یعنی ایسی صورت بنا کر لاؤ جو فصاحت و بلاغت اور حسن نظم اور ترتیب اور غیب کی خبریں دینے میں قرآن پاک کی مثل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو۔ حمایتی یعنی تمہارے سارے سپورٹرز کو بلا لو، یہ قرآن پاک چیلنج دے رہا ہے کافروں کو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ سبحان اللہ۔ پتھر سے وہ بت مراد ہے جنہیں کفار پوجتے ہیں اور ان کی محبت میں قرآن پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعاداً انکار کرتے ہیں۔ تیار رکھی ہے، یعنی اس آگ کو تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ مسئلہ: یہ بھی اشارہ ہے کہ مومنین کے لیے بکرمہ تعالی خلود نار یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، جہنم میں اپنے عذاب جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ بھگت کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ترجمہ: اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں۔ تفسیر: سنت الہی ہے کہ کتاب میں ترہیب کے ساتھ ترغیب ذکر فرماتا ہے، اس لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کا ذکر کر کے بعد مومن اور ان کے اعمال کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی کہ نیکیاں وہ عمل ہے جو شرعاً اچھے ہو، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ بحوالہ جلالین۔ مسئلہ: عمل صالح کا ایمان پر عطف دلیل ہے اس کے کہ عمل جزو ایمان نہیں، یعنی عمل جو ہے عقیدے میں داخل نہیں ہے۔ مسئلہ: یہ بشارت مومن صالحین کے لیے بلا قید ہے، اور گناہ گاروں کو جو بشارت دی گئی ہے وہ مقدر یعنی مشیت الہی ہے کہ چاہے از راہ کرم معاف فرمائے یا چاہے گناہوں کی سزا دے کر جنت عطا کرے۔ بحوالہ مدراک۔ ترجمہ: جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ تفسیر: جنت کے پھل باہم مشابہ ہوں گے اور ذائقہ ان کے جدا جدا، اس لیے جنتی کہیں گے کہ یہی پھل تو ہمیں پہلے مل چکا ہے، مگر کھانے سے نئی لذت پائیں گے تو ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں۔ تفسیر: جنتی بیویاں یعنی حور جسے ہم کہتے ہیں، خواہ حوریں ہو یا اور سب زنانہ عوارض
اور تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوں گے، نہ بول و براز، اس کے ساتھ ہی وہ بد مزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ بحوالہ مدراک و خازن۔ ترجمہ آیت نمبر 25، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر یعنی اہل جنت نہ کبھی فنا ہوں گے نہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں، یعنی کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ ترجمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کو کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ شان نزول، جب اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارکہ مثلہم کمثل الذی استوقد اور آیت مبارکہ او کصیب میں منافقوں کی دو مثل بیان فرمائے تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بالا تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ، تو وہ جو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تفسیر، چونکہ مثالوں کا بیان مقتضائے حکمت اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اگزامپلس دے کر کے مسئلہ اچھے سے سمجھایا جاتا ہے، اس سے اور زیادہ مزہ آتی ہے سمجھنے میں اور پڑھنے میں، اور فصحائے عرب کا دستور ہے، اس لیے اس پر اعتراض غلط اور بیجا ہے، اور بیان امثلہ مطلب ایگزامپلس، بیان امثلہ حق ہے۔ ترجمہ، رہے کافر، وہ کہتے ہیں ایسی کہاوت میں اللہ تبارک و تعالی کا کیا مقصود ہے؟ اللہ تعالی بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ یضل بہ، کفار کے اس مقولے کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس مثال سے کیا مقصود ہے؟ اور اما الذین آمنوا اور اما الذین کفروا، جو دو جملے اوپر ارشاد ہوئے ان کی تفسیر ہے کہ اس مثل سے بہتوں کو یعنی بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے، جن کی عقلوں پر جہل نے یعنی جہالت نے غلبہ کیا ہے، اور جن کی عادت اور مقابرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنا اور انعاد ہے، اور جو امر حق اور کھلی حکمت کے انکار اور مخالفت کے خوگر ہے، اور باوجود یہ کہ یہ مثل نہایت ہی برمحل یعنی ایک دم صحیح ہے، برمحل ہے، صحیح جگہ پر مثال اگزامپل دیا گیا ہے، برمحل ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے اللہ تبارک و تعالی بہتوں کو ہدایت فرماتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہے اور انصاف کے خلاف بات نہیں کہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبہ چیز کی تمثیل یعنی بہت اچھی عظمت والی چیز کی تمثیل یعنی اگزامپل کسی قدر والی چیز سے دیا جائے، یعنی اچھی چیز کا اچھی مثال سے سمجھایا جائے، اور حقیر چیز یعنی کوئی گری ہوئی چیز یا بیکار چیز جو ہے اس کی تمثیل ادنا شے سے دی جائے، جیسا کہ اوپر کی آیت میں حق کے نور سے اور حق کو نور سے اور باطل کے ظلمت سے تمثیل دی گئی۔ آیت نمبر 26 تفسیر، اور بہتروں کو ہدایت فرماتا ہے اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو بے حکم ہے۔ شرع میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ کا مرتکب ہو یعنی کبیرہ گناہ کرتا ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں، ایک غابی، وہ یہ ہے کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ کام کا مرتکب ہو اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہماک، کہ کبیرہ کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہ رہی۔ تیسرا حجود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک اکبر کبائر یعنی شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے اس پر مومن کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی تب تک کہ وہ مومن ہی مانا جائے گا جب تک کہ شرک یا کفر نہ کرے۔ یہاں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہے جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ قرآن کریم میں کفار پر بھی فاسق کا اطلاق ہوا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بعض مفسرین نے یہاں فاسق سے کافر مراد لیا، بعض نے منافق، بعض نے یہود۔ ترجمہ، وہ جو اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب سابقہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نسبت فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ عہد 3 ہے۔ پہلا عہد وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولاد آدم سے لیا
کہ اس کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، یہ والی آیت میں۔ دوسرا عہد انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائے اور دین کی اقامت کرے۔ اس کا بیان آیت وَإِذْ أَخَذَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ میں ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ حق کو نہ چھپائے۔ اس کا بیان وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ میں ہے۔ ترجمہ: پکا ہونے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تفسیر: رشتے اور قرابت کے تعلقات، مسلمانوں کی دوستی اور محبت، تمام انبیاء کا ماننا، کتاب الہی کی تصدیق حق پر جمع ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ملانے کا حکم فرمایا گیا۔ ان میں قطع کرنا یعنی اس کو توڑنا، قطع کرنا، بعض کو بعض سے ناحق جدا کرنا، تفریقوں کی بنا ڈالنا یعنی فرقوں کی بنیاد ڈالنا ممنوع فرمایا گیا۔ ترجمہ: وہی نقصان میں ہے۔ آج کا ہمارا درس یہی مکمل ہوا۔ دعا کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔